سنو، دعا مانگ کر مایوس مت ہو جایا کرو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، قبول ہوگی یا نہیں۔ دعا مانگ کر نتیجہ بس اللہ کے حوالے کر دیا کرو۔ کیا پتہ تمہارا صبر، یہ بند راستے جو ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہے، اور یہ ساری آزمائشیں تمہیں قبولیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے ہی تیار کر رہے ہوں۔ زندگی میں بہت ایسے مقام آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ تمہارے بہائے گئے آنسو بہت خاص مقام رکھتے ہیں اللہ کے یہاں، اور تمہاری یہ درد بھری تڑپتی اور سسکتی ہوئی آواز وہاں 7ویں عرش تک سنی جاتی ہے۔ تمہارے بہتے آنسو اور اٹھے ہوئے ہاتھ وہ رب عرش سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت تصور ہے کہ جو پوری دنیا کا مالک ہے وہ تمہارے ایک بھی عمل سے بے خبر نہیں۔ کبھی کبھی راستے میں یہ آزمائشیں آپ کو سکون اور قبولیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو۔ تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ جب تم سے کچھ چھین لیا جائے یا جو دعا تم مانگ رہے ہو وہ قبول نہ ہو رہی ہو تو مایوس مت ہو جایا کرو۔ یہ مت سوچا کرو کہ اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ پیار کرتا ہے، اسی لیے تو تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے۔ بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے کسی بھی طرح کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چیز ہمیں لاکھ مرتبہ مانگنے کے باوجود نہیں ملتی، ورنہ بھلا اللہ اپنے بندے کی اتنی یقین سے مانگی ہوئی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ خود ہمیں وہ بہترین بنا کر بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ واقعی صحیح نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ اب خود سوچئے، تہجد میں، ہر قبولیت کے وقت، ہر نماز میں اتنے عرصے سے اتنی دعائیں مانگنے کے بعد بھی وہ چیز نہ ملے تو اندازہ لگائیں کتنی بری ہوگی۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے ہمارے آگے کیا آنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہمیں وہ تمام دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کی وجہ بتائے گا کہ وہ کیوں قبول نہیں کی اللہ نے۔ وہ دکھائے گا کہ کس طرح وہ چیز ہمیں اللہ سے اور دین سے دور کر دیتی، کس طرح وہ ہمیں گمراہ کر دیتی اور ہماری دنیا و آخرت دونوں خراب کر دیتی، اور اللہ ایسا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے دور ہو اور جہنم میں چلا جائے۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لہٰذا دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھنا ہے کہ جو ہوگا تمہارے لیے بہترین ہی ہوگا، چاہے فیصلہ تمہارے حق میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ بے شک اللہ کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہتا۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہاری ان کی باتیں سن کر۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں، لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ دعا کرنے والے تو بس صبر کرتے ہیں، جنہیں واقعی یقین ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونی ہے، وہ پھر وقت کو گنا نہیں کرتے، وہ راستوں کو نہیں دیکھا کرتے کہ وہ کتنے مشکل ہیں، وہ پھر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے چلتے رہتے ہیں جب تک اپنی منزل کے قریب نہیں پہنچ جاتے۔ ان کے حوصلے ان کے ڈر سے زیادہ مضبوط ہوا کرتے ہیں،
وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور نہیں ہوتے بلکہ پہاڑ کی چٹان جیسے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ دعا تو وہ سب کچھ ممکن بنا دیتی ہے جو اصل میں تمہیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ دعا تو لا حاصل کو بھی حاصل بنا دیتی ہے اور کتنی خوشیاں ساتھ لاتی ہے۔ دعا میں اصل مرحلہ ہی صبر کرنا اور توکل کرنا ہوتا ہے، اور جب اس مرحلے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ انعامات کو ہمارے نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ اس ممکن اور ناممکن، حاصل اور لا حاصل کی جنگ سے باہر نکل آؤ۔ تمہارے رب کے وہاں ناممکن جیسا کوئی الفاظ نہیں، لہٰذا جب دعا مانگتے ہیں تو ممکن اور ناممکن کی خیر سے نکل جاتے ہیں، پھر توکل رکھا کرتے ہیں، پھر بس مانگ لیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری پیاری چیزوں سے ہی آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا اس پر ایمان اور یقین، اور یہ کہ کہیں دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے بڑھ کر عزیز تو نہیں ہوگی۔ مگر ہم اس آزمائش کے وقت میں سب اللہ پر چھوڑ کر خود کو اس کی رضا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یقین کریں وہی چیزیں ہمارے پاس ضرور واپس آ جاتی ہے، اور پہلے سے بھی بہترین بن کر آتی ہے، کیونکہ ان کا دور ہو جانا صرف تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارا اللہ پر بھروسہ اور ایمان کی آزمائش اس بات کی کہ کیا واقعی ہم اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اور پھر جب ہم اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو وہ ہمارے مانگے ہوئے بہتر کو بہترین بنا کر ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ ہر انسان کو بہترین سے نوازتا ہے۔ جس طرح ایک ماں کبھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی، اسی طرح اللہ بھی کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ بس وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ مجھ پر یقین کرتا ہے، کہ آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ مجھ سے ایسے ہی محبت کرے گا۔ یقین کریں اللہ صرف اسے ہی آزماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ بس اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں اور کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ یہ آزمائش تو ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ تم اپنے ایمان کے کتنے پکے ہو۔ کہنا آسان ہوتا ہے، وقت پر پتہ چلتا ہے کہ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ وہ تو تمہیں سیدھی راہ چلاتا ہے اور دکھاتا ہے، تم ہی بھٹک جاتے ہو۔ جو اس کے راستے سے بھٹک جائے پھر اس کی مرضی ہے وہ ہدایت دے یا گمراہ کرے۔ وہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے۔ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہو، آپ نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے نا، اب بھی وہی نکالے گا، وہی راستے بنائے گا وہاں جہاں سے سارے راستے ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھنا ایک صبح اچانک سے راستے نکل آئیں گے، وہی ایک دن آپ کے لیے اپنے پاس سے مدد بھیجے گا۔ ایک امید، ایک معجزہ کچھ اچانک سے ہوگا اور مصیبتوں کے بادل جھڑ جائیں گے۔ یہ آزمائش ایک دن خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہ زندگی مشکل نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان ہے۔ اپنے رب سے جڑے رہو، تم اس امتحان میں ضرور کامیاب ہوں گے، اور یہ وقت بدل جائے گا۔ تم پھر سے خوشی سے چہکتے پھرو گے، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔